مدینہ کی گلیوں میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب رات کو اگر ایک اونٹ بھوکا سوتا تو خلیفہ کے دل کو نیند نہیں آتی تھی۔ یہ وہ دور تھا جہاں حکومت تخت پر نہیں دلوں میں کی جاتی تھی، جہاں خلیفہ بادشاہ نہیں خادم امت تھا، اور وہ خادم تھا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دن ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر مقدمہ دائر کیا۔ قاضی نے دونوں فریقین کو عدالت میں بلایا، ایک طرف عام شہری تو دوسری طرف خلیفہ وقت۔ قاضی نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، مدعا کے برابر کھڑے ہو جائیے۔ اور عمر، جن کے ایک اشارے سے سلطنت کانپ جاتی تھی، فوراً کھڑے ہو گئے۔ کوئی غرور نہیں، کوئی شان نہیں، صرف ایک احساس کہ آج اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ قاضی نے انصاف کیا، اور جب فیصلہ مدعا کے حق میں گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا، کیونکہ وہ ہارے نہیں تھے بلکہ انصاف جیت گیا تھا۔ ایک دن مصر کا ایک عیسائی مدینہ آیا، چہرے پر درد، ہاتھ میں کوڑا۔ اس نے کہا، اے عمر، آپ کے بیٹے نے مجھے مارا، اور کہا میں امیر کا بیٹا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر غصہ نہیں، انصاف کی چمک آ گئی۔ انہوں نے فوراً اپنے بیٹے کو بلایا، قبطی کے ہاتھ میں وہی کوڑا دیا اور کہا، مارو اسے کہ آج غلام آقا کو عدل کے تحت مارے گا۔ قبطی نے کوڑا مارا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے لوگو، تم نے کب سے انسانوں کو غلام بنا لیا جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا؟ یہ جملہ صدیوں سے عدل کی روح بن گیا۔ رات کے اندھیرے میں عمر گشت کرتے کہیں کوئی بھوکا نہ سو جائے۔ ایک رات دیکھا، ایک عورت چولہے پر خالی ہانڈی رکھ کر بچوں کو بہلا رہی تھی۔ کہا، کیوں؟ عورت بولی، میرے بچے بھوکے ہیں، اس لیے انہیں دلاسا دے رہی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل کانپ گیا۔ فوراً بیت المال گئے، اپنے ہاتھوں سے آٹا، کھجور، گھی لیا اور خود اس عورت کے گھر پہنچے۔ بیلچا اپنے ہاتھوں میں رکھا اور کہا، میں خود پکاؤں گا کیونکہ عمر ہی ذمہ دار ہے۔ جب بچوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تو عورت نے کہا، اللہ عمر کو ہدایت دے کہ اس کے دور میں غریب بھوکے سو رہے ہیں۔ اور عمر خاموشی سے آنکھوں کے آنسو صاف کر رہے تھے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری بھی بھوک سے مر گئی تو عمر سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہی احساس، یہی ڈر ان کی حکومت کی بنیاد تھی۔ عمر نے بتایا کہ حکومت طاقت سے نہیں، انصاف سے قائم رہتی ہے۔ ان کا عدل صرف فیصلوں میں نہیں، دلوں میں بستا تھا۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ ایمان صرف عبادت نہیں بلکہ کمزور کے حق میں کھڑا ہونا بھی عبادت ہے۔ اگر دنیا پھر عمر جیسا انصاف اپنا لے تو نہ کوئی مظلوم روتا، نہ کوئی ظالم ہنستا۔ یہ تھی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت، جہاں انصاف دربار میں نہیں دلوں میں ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یقیم الدولۃ العادلۃ وان کانت کافرۃ ولا یقیم الظالمۃ وان کانت مؤمنہ۔ اللہ عادل حکومت کو قائم رکھتا ہے چاہے وہ کافر ہو، اور ظالم حکومت کو مٹا دیتا ہے چاہے وہ مسلمان ہو۔